نڈار تھا، جرنیل تھا، گورنر تھا، تاجر تھا، قید کر لیا گیا، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ حضور نے نظر بھر کے دیکھا کہ قداور نوجوان، حسین چہرہ، لمبا قد، تنی ہوئی گردن، سینہ بھرا ہوا اور نگاہیں اٹھی ہوئی ایک خوبرو نوجوان۔ حضور مخاطب ہوئے، فرمایا ثمامہ کیسے ہو؟ ثمامہ غصے سے بولتا ہے، قید کر کے پوچھتے ہو کہ کیسا ہوں؟ حضور مسکرائے، تبسم فرمایا، پھر پوچھا کہ اچھا بتاؤ کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی؟ گستاخانہ لہجے میں بولا کہ نہ تو مجھے آپ کی طرف سے کسی تکلیف کا خدشہ ہے اور نہ کسی سکون کی طلب ہے۔ میں اگر قید کر لیا گیا ہوں، مجھے قتل کر دیا جائے، میرا بدلہ لیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر تبسم فرمایا اور اپنے صحابہ کی طرف دیکھ کر مخاطب ہوئے، اس سے کوئی دکھ تو نہیں پہنچایا؟ صحابہ عرض کرتے ہیں، قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور فقط قید کیا ہے، کوئی رنج نہیں پہنچایا۔ حضور پھر مخاطب ہوتے ہیں، ثمامہ ایک نظر بھر کے میری طرف تو دیکھو۔ تو کہتا ہے، جاؤ نہیں دیکھتا۔ حضور نے پھر مسکرایا، اچھا میری بستی کی طرف دیکھو۔ تو کہتا ہے، میں نے ایران، روم، یونان اور مصر کی بستیاں دیکھی ہیں، آپ کی بستی میں ایسا کیا ہے؟ جاؤ نہیں دیکھتا۔ حضور پھر خاموش ہیں۔ حضور نے پھر تبسم فرمایا، یہ ہیں مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو ہم نے فالو کرنا ہے، جن کے نقش قدم پہ ہم نے چلنا ہے۔ یہ برداشت تھی، اپنے ہی گھر میں کھڑے ہو کر وہ الفاظ سنے جو گستاخانہ تھے، لیکن ماتھے پر شکن نہیں ہے۔ حضور پھر ثمامہ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اچھا ایک نظر بھر کے مجھے دیکھ تو لو۔ ثمامہ گستاخانہ لہجے میں پھر بولا کہ جاؤ نہیں دیکھتا، اور آگے کیا الفاظ کہے، میری زبان اجازت نہیں دیتی کہ میں وہ الفاظ دہرا سکوں۔ لیکن ادھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق کا ہاتھ تلوار کی میان پر تڑپنے لگا۔ حضور اشارہ ابرو ہو اور اس کی گردن ہو، یہ خود کو سمجھتا کیا ہے، لیکن مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت جوش پر ہے۔ ادھر رحمت اپنے پورے جاہ و جلال سے نمایاں ہے۔ حضور نے پھر تبسم فرمایا، اچھا خیر۔ حضور چلے گئے۔ دوسرے روز آئے، پھر سوال کیے، پھر یہی سوال دہرایا، ثمامہ میری طرف دیکھتے ہو؟ ثمامہ نے نہیں دیکھا۔ تیسرے روز پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، چہرے پر تبسم سجائے، ثمامہ سے پھر وہی سوال دہرایا، ثمامہ ہم تجھ سے کچھ نہیں مانگتے، ایک نظر میری طرف دیکھتے ہو؟ ثمامہ وہی رٹ لگائے، وہی جواب دہرایا، جاؤ نہیں دیکھتا۔ اب حضور نے فرمایا، جاؤ ہم نے تجھے رہا کیا۔ صحابہ سے فرمایا کہ جاؤ، عزت دار آدمی ہے، بڑی عزت کے ساتھ مدینے کی حدود پر چھوڑاؤ۔ اب وہی صحابہ جو اس کی گردن کے پیاسے تھے، تلواریں لپک رہی تھی، حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اسے وہاں جب چھوڑا، اب ثمامہ کا دل مچل آیا۔ اب دل پیچھے کو کھینچ رہا ہے کہ میں نے بڑے بڑے جرنیل دیکھے ہیں، بڑے بڑے حاکم اور محکوم دیکھے ہیں، ایسا تو کوئی نہ دیکھا تھا، اتنے حوصلے والا تو کوئی نہیں دیکھا۔ ایک نظر چہرے پر تو دیکھوں کہ آخر چہرہ ہے کیسا۔ دل میں تڑپ پیدا ہوئی، اب ایک نظر پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا۔ اب قدم آگے کو دوڑتے تھے، ثمامہ کا دل پیچھے کو، فوراً سر پٹ دوڑا، اتنی تیزی کے ساتھ آیا کہ وہ میل کا فاصلہ اس قدر برق رفتاری کے ساتھ طے کیا کہ پتہ بھی نہ چلا، جس رفتار سے گیا تھا دگنی رفتار سے واپس آیا۔ اب ادھر مدینے میں صحن میں صحابہ بیٹھے ہیں اور حضور تشریف فرما ہیں۔ مسجد نبی تو ہی بتا منظر وہ کتنا پیارا ہوگا، صحن میں آقا بیٹھے ہوں گے، گرد صحابہ بیٹھے ہوں گے۔ ثمامہ نے جب ودھا کے چہرے پر دیکھا، ایک نظر پہ ٹھہرا ہے اب فیصلہ دل کا، نظر ودھا کے چہرے پر پڑی کہ دل کی دنیا بدل گئی۔ اب وہ ثمامہ وہ نہیں رہا، اب ایمان کی دولت دل میں سینے میں آ رہی ہے۔ عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ نے غلام بنا کر، اسیر بنا کر مجھے رہا کر دیا۔ حضور فرماتے ہیں تمہیں تو رہا کر دیا تھا۔ تو کہنے لگا کہ حضور آپ نے غلام بنا کے رہا کیا ہے، اب تو حضور ساری زندگی آپ کا غلام رہوں گا۔ قطرے کو سمندر، ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خام آ جاتا ہے جب زلف سنوارا کرتے ہیں۔ پھر ثمامہ دیوانہ وار زندگی گزاری۔ یہ ہے مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق۔ ہم ان کے امتی ہیں، ہم پہ یہ لازم ہے۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں کہ امتی ہونے کے ناطے، رحمت للعالمین کے امتی ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض ہے کہ حضور کا انداز رحمت